बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर हकीम ग़ुलाम दस्तगीर कादरी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आपके साथ कुव्वते बा के इलाज के बारे में जो लोग तिला इस्तेमाल करते हैं कुछ बातें भी करनी हैं और एक बेहतरीन नुस्खा भी आपके सामने पेश करना है। तो इससे पहले जो नए आने वाले दोस्त अहबाब हैं उनसे इल्तिमास है कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो जिसमें नातें भी होती हैं, आरफाना कलाम भी, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे स्पीच भी होती है और देसी हुकामा के नुस्खे बेहतरीन सस्ते और होम्योपैथिक रेमेडी के लिहाज से भी कुछ मेडिसन के बारे में बताया जाता है। तो आप ताकि देख सकें इसलिए बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपने असल नुस्खे की तरफ आऊँ, चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। ऐसे लोग बिलखुसूस जो गैर शादीशुदा नौजवान हैं उनके लिए ये मेरी बातें बहुत ही अहम हैं, उनको समाअत करनी चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। हमारे मुआशरे में आजकल ज़्यादातर कुव्वते बा को लेके बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं और इस खराबी की सूरत मीडिया कह सकते हैं, मोबाइल नेट की दुनिया और गलत किस्म की मूवीज़ का देखना और ज़हन अपने में ख़यालात जो हैं वो ज़्यादातर जिनसी सिन्फ के रखना, ये सारी चीज़ें मिल मिला के आज के नौजवानों को तबाह कर रही हैं। और आज का नौजवान हर दूसरा बंदा ज़कावत हिस्स का मरीज़ बन चुका है। मुझे अक्सर फ़ोन भी आते हैं जो लोग इलाज करवाने के लिए मशवरा करते हैं या दवाई मंगवाते हैं। वो अक्सर यही शिकायत करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके, तबाह हो चुके और हमने बड़े गलत काम किए जिसकी वजह से अब हमारे अंदर कोई कुव्वत बाकी नहीं रही, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि चूंकि आप जो गलत करेंगे उसका नतीजा आप खुद ही भुगतेंगे, वो आपके ही जिस्म पर असरअंदाज होंगी चीज़ें। उन तमाम चीज़ों से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में और नमाज की पाबंदी करना शुरू करें और फिर अगर आप गलत कामों की वजह से बीमार हो चुके हैं या कुव्वते बा आपकी कमज़ोर हो चुकी है तो उसका इलाज करवाएं। गैर शादीशुदा नौजवानों के लिए मशवरा ये है कि वो जहाँ भी इलाज करवाएं, याद रखिएगा इस इलाज के 3 से 4 दर्जे हैं। तो पहले दर्जे में आपको मुकम्मल तौर पर सुकून चाहिए, यानी जो शहवत ज़्यादा आती है ख्याल से उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। आपके आसाब जो बार बार आपके ख्याल से तहरीक में आके शहवत पैदा करते हैं उन आसाब को ठंडे होना चाहिए और उसके लिए तबरीद का अमल ज़रूरी है। सबसे पहले इलाज के लिए तबरीद के अमल में ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपकी ज़कावत हिस्स को भी ठीक करे और आपके अंदर शहवत में कमी लाए। शहवत जितनी ज़्यादा आएगी आप गलत ख्याल की तरफ उतना ही ज़्यादा जाएंगे, उतना ही गलत कामों में मुलव्वस हो जाएंगे और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप जो भी करेंगे वो गलत ही होगा। जिस्मानी तौर पे भी सेहत ख़राब होगी और अल्लाह ताला का फजल भी नहीं आपको मिलेगा, कर्म भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गलत राह पे चल रहे हैं। और बात वही आ जाएगी कि आपके ख्यालात की वजह से फिर आप बार बार उसी तरफ जा रहे हैं जिन ख्यालों से गुजर के आपने खुद को तबाह किया। अब अगर आप फ़ौरन ही जैसे आजकल बाज़ारी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ताकत की दवाई इस्तेमाल करेंगे या आप कोई ऐसा तिला जो आपके अंदर शहवत को तेज़ करेगा, पट्ठों को मजबूत करके शहवत को बार बार लाएगा, तो ये लामुहाला आपके अंदर कुव्वत होगी तो फिर आप फिर गलत काम की तरफ जाएंगे। इसलिए मेरा मशवरा ये है
کہ جتنے بھی غیر شادی شدہ نوجوان ہیں وہ ذکاوت حس کا علاج کروائیں اگر ان کو یہ مرض ہے. اگر ان کو قطرے خارج ہوتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے علاج کروائیں. اگر ان کے مادہ منویہ میں پتلا پن ہے، پانی کی طرح ہے، تو اس کو گاڑھا کرنے کے لیے صفوف مغلظ یا معجون کوئی مغلظ جو ہو اس کا استعمال ضرور کر لیں، اور صرف اسی حد تک رہیں، اور زیادہ کوئی کشتہ یا طاقت والی گولی یا محرک دوائی یا محرک کیپسول کھانے سے گریز کریں. خدارا آپ پھر اگر کھا لیں گے طاقت آپ میں آئے گی، آپ پھر برائی کی طرف جائیں گے. ہاں پھر انتظار کریں شادی کا، اور جب آپ کی شادی قریب ہو، 1 مہینہ یا 2 مہینے شادی ہونے کو رہتے ہوں، تو آپ پھر ضرور علاج کروائیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں قوت نہیں رہی. ویسے تو آپ جب توبہ کر کے ان کاموں سے ہٹ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیں گے اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی. طلا اگر استعمال کرنا ہو تو یہ کئی قسموں کے بنتے ہیں. کچھ ادویہ تیز ہوتی ہیں، کچھ ادویہ صرف پٹھوں کو مضبوطی دیتی ہیں، وہ اتنی محرک نہیں ہوتی جو کہ شہوت پیدا زیادہ کریں. تو اسی حساب سے دانا اور کوئی قابل حکیم ہو وہی آپ کو یہ طلا جو ہے اس کا استعمال کروا سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور محرک طلا استعمال کر لیا یا شہوت لانے والا کوئی طلا استعمال کر لیا تو آپ پھر وہی بات ہوگی، آپ غلط سائڈوں پہ جائیں گے، دوسروں کی طرف جائیں گے اور غلط کام کریں گے، پھر آپ کی صحت تباہ اور برباد ہونا شروع ہو جائے گی. اس سے بچیں. میں آج آپ کے سامنے جو نسخہ پیش کر رہا ہوں یہ 2 طرح سے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو آپ 2 طرح سے بنا کے ایک جو غیر شادی شدہ ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ اس کے اندر جو بہت زیادہ محرک ادویہ ہے وہ نہ ڈالیں اور ان کے بغیر بنا لیں. اور دوسرے جو شادی شدہ ہیں وہ بے شک محرک، لیکن اگر وہ ان کے اعضاء میں کوئی کجی، ٹیڑھا پن یا پٹھوں کی کمزوری یا ناطاقتی ہے لیکن ان کو ذکاوت حس نہیں ہے تو وہ استعمال اس کو ضرور کر سکتے ہیں. امید ہے میری باتوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اسی طرح کوشش کیجئے گا آپ عمل کریں. غیر شادی شدہ حضرات اتنا ہی علاج کروائیں، اتنی ہی دوائی کھائیں جو جسم کو نارمل اور ٹھنڈا کر دے، اور اس کے بعد شادی تک آپ کوئی محرک دوائی استعمال نہ کریں. اس کے کرنے سے آپ کی طبیعت پھر اسی طرف جائے گی جن غلط رستوں سے آپ ہٹ کے آئے ہیں. ہم نے جو ایک طلا تیار کیا ہے اور اس طلا کا نام طلا سلطانی رکھا ہے. اس کا تجربہ بھی کیا گیا، 3-4 دن کے استعمال سے ہی الحمدللہ عضو میں طاقت اور پٹھوں کی کمزوری جو ہے وہ اس کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے شہوت بھی بڑھتی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شہوت بہت زیادہ نہ بڑھے تو اس میں سمل فار اور شنگرف نہ ڈالیں آپ. اگر آپ طلا بنانے کے بعد سمل فار کو رگڑائی کافی عرصہ کرنے کے بعد اس میں شامل کرتے ہیں تو پھر اتنا ہی کریں جتنا کہ وہ طبیعت کے مطابق سمجھیں کہ لوگ برداشت کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کی جلد حساس ہوتی ہے، ہر ایک بندے کی طبیعت کے مطابق ہی طلا اس پہ بھی اثر کرتا ہے. تو طلے کا نسخہ آپ نوٹ فرما لیں اگر خود بنانا چاہتے ہیں، نہیں تو آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں بنا بنایا. لیکن خدارا شادی شدہ حضرات منگوائیں، غیر شادی شدہ جو ہیں وہ اس سے ابھی گریز کریں تاکہ ان کی اندر جو طاقت اگر آ جاتی ہے یا اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ غلط کاموں کی طرف نہ جائیں. ہاں بطور علاج اگر وہ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو 1 دفعہ کرنے کے بعد اس کا استعمال جو ہے وہ بعد میں بند کر دیں، لگاتار اس کو استعمال نہ کیا جائے. تو اس کی اجزاء جو ہیں وہ ہم نے اپنے حساب سے اس کو بنایا. آپ اسی حساب سے تھوڑا بنانا چاہتے ہیں تو کوانٹٹی کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، اتنا ہی وزن کو کم کرتے جائیں. روغن مال کنگنی، روغن لونگ 25 گرام، یہ دونوں. روغن کنجند یہ 50 گرام.
اور روغن زیتون 100 گرام۔ یہ روغن الگ سے لینے ہیں، ہم نے چونکہ اس کو تھوڑا سا زیادہ مقدار میں بنایا ہے، آپ اسی حساب سے وزن کر کے اس کی مقدار کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں بیر بوٹی 2 تولے، جونک 2.5 تولے، خراتین 2.5 تولے، دار چینی 2.5 تولے، برگے ہنا مہندی کے پتے جو ہیں یہ بھی 2.5 تولے، جند بدستر 1 تولہ، جلوتری 2.5 تولے، جائفل 2.5 تولے اور اکرکارا 2 تولے، ریگ ماہی 1 تولہ۔ یہ اجزاء دوبارہ آپ سماعت فرما لیں۔ جو روغن ہیں ان میں روغن مالکنگنی، روغن لونگ، روغن کنجند تلوں کا تیل، روغن زیتون یہ ڈالے گئے ہیں۔ اور ادویہ میں بیر بوٹی، جونک، خراتین، دار چینی، برگ ہنا، جند بدستر، جلوتری، جائفل، اکرکرا اور ریگ ماہی، یہ جو وزن بتایا ہے یہ ہم نے اپنی مقدار سے بنایا ہے، آپ اپنی مقدار سے اس کو بنا لیں۔ پہلے مرحلے میں آپ جتنی بھی خشک ادویہ ہے ان کو پیس لیں گے اور اس کے بعد باری باری روغن شامل کرتے جائیں اور اس کی رگڑائی کرتے جائیں۔ کھرل میں ان کو ساتھ ساتھ ہلا کے اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے آپ اس کو رگڑیں، یعنی اس میں مکس کریں اس کو، تاکہ جو اجزاء ہم نے صفوف کی صورت میں ڈالے ہیں وہ اور زیادہ ان میں اثر انداز ہو جائیں۔ آپ اس کو 24 گھنٹے وقت دے کے 2 گھنٹے دے کے اس طرح رگڑ سکتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ تیار ہوگا۔ یہ نارمل، یعنی اتنا زیادہ یہ آپ کے اندر وہ جو ہے وہ پیدا نہیں کرے گا ایک دم سے۔ ہاں اگر اس میں آپ سمل فار ملا لیتے ہیں، اس کوانٹٹی کے لحاظ سے 1 تولہ سمل فار ملا لیتے ہیں تو پھر یہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ کسی گولی یا دوائی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہم نے سمل فار والا ہی بنایا ہے تاکہ شادی شدہ حضرات یا جن کو بہت زیادہ ویکنس ہو چکی ہے، اعضاء میں کچھ کجی آ گئی ہے، ٹیڑھا پن آ گیا ہے یا اس کی رگیں کمزور ہو چکی ہیں، تو ان کے لیے ہم نے اس طلا کو تیار کیا ہے۔ 5 ml میں اور 10 ml میں طلا سلطانی کے نام سے الحمدللہ، تو آپ منگوا بھی سکتے ہیں ہم سے، لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ جو غیر شادی شدہ ہیں وہ کچھ اپنے آپ کا سوچیں اور وہ محرک ادویہ کے استعمال سے پرہیز کریں تو بہتر ہے۔ اس کا باقاعدہ طریقہ علاج ہوتا ہے۔ جن کی شادی ہونے والی ہو وہ کم از کم نہیں تو 4 سے 6 ہفتے مغلظات، یعنی ایسی ادویہ جو معدے کو گاڑھا کریں ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ذکاوت حس ہے تو وہ دوائی 15 دن سے 1 مہینہ تک اس کا استعمال کریں اور وہ تاکہ ٹھیک ہو جائیں۔ عموماً یہ غلط کاریوں کی وجہ سے، ذکاوت حس ہونے کی وجہ سے معدے اور جگر کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے کسی بھی قریبی کامل طبیب سے علاج کروائیں گے، اس کو بتائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو معدے کی اصلاح کے لیے بھی ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جس کسی نے بھی یہ طلا منگوانا ہو، ہمارے پاس یہ طلا سلطانی کے نام سے یہ ہم نے تیار کیا ہے، یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، تو آپ اگر چاہتے ہیں یہ منگوانا تو منگوا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔